حضرت سیدنا عمار بن راہب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، حضرت سیدنا مسکینہ رحمۃ اللہ علیہا اجتماعی ذکر میں پابندی سے شرکت کیا کرتی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو کہا، اے مسکینہ مرحبا۔ مسکینہ نے کہا، اے عمار تمہارا بھلا ہو، میں مسکین نہیں، اب تو بہت زیادہ غنی مل چکا ہے، محتاجی ختم ہو گئی اور کشادگی آ چکی ہے۔ میں نے کہا، اچھا ان باتوں کو چھوڑو، اپنا حال بیان کرو، تمہیں کیا نعمت عطا کی گئی۔ مسکینہ نے کہا، تم اس سے سوال کر رہی ہو جیسی جنت اپنی کثیر نعمتوں کے ساتھ عطا کر دی گئی ہے، اب وہ جہاں چاہے جنت کے درختوں کے سائے میں رہے۔ حضرت سیدنا عمار رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہمارے ساتھ حضرت سیدنا عیسیٰ بن زازان رحمۃ اللہ علیہ کے محفل ذکر میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ میں نے پوچھا، اے مسکینہ، حضرت سیدنا عیسیٰ بن زازان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ یہ سن کر وہ ہنسنے لگی اور دو عربی اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، انہیں خوبصورت اور بیش بہا جنتی لباس پہنایا گیا، جنتی خدام ہاتھوں میں اب خورے لے ہر وقت ان کی ارد گرد موجود رہتے ہیں۔ پھر انہیں جنتی زیور سے آراستہ کیا گیا اور کہا گیا، اے قاری تلاوت کر، بخدا تجھے تیرے روزوں نے چھٹکارا دلا دیا۔ راوی کہتے ہیں، حضرت سیدنا بن عیسیٰ بن زازان رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر تک اس کثرت سے روزے رکھتے رہے کہ آپ کی کمر بالکل جھک گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بند ہو گئی۔ ان کی عبادت و ریاضت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ مغفرت و بخشش کا سبب بن گئی۔ مسلمان بھائیو، ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالیٰ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفل عبادت کا بھی خوب اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے ابھی حضرت سیدنا عیسیٰ بن زازان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً بوقتاً نفلی روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رضا والے کاموں پر گامزن فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اگر ہم چند روز زندگی میں تھوڑے سے مشقت برداشت کر کے فرض عبادت کے ساتھ ساتھ نفل عبادت پر بھی مواظبت اختیار کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالی جنت میں خدا بزرگ و برتر کی طرف سے ہمارے مہمانی کی جائیں گی، جن خوش نصیبوں کے لیے مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے کامدہ جان فضا سنایا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائی اس یوم عید کی منتظر ہیں۔ یا اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فردوس عطا فرمائے۔